اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ہماری دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ دعائیں کسی کی بھی ضائع نہیں ہوتی، دعائیں کسی کی بھی رد نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا۔ ہمیں دعائیں کس وقت مانگنی چاہیے اور کیسے مانگنی چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ ہمیں دعاؤں کے اوقات کا پتہ ہونا چاہیے، ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم کس وقت دعا مانگیں گے تو وہ دعا ہماری قبول ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، انسان دنیا کے اندر جو بھی دعائیں مانگتا ہے، کوئی بھی دعا انسان کی ضائع نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ قبول ہونے کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر جو بھی دعا مانگتے ہیں، اس دعا کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ پہلی قسم کی دعا وہ ہے کہ ہم نے دنیا میں جو مانگا اللہ نے ہمیں وہی عطا کر دیا، گویا ہماری دعا قبول ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر ہم نے دنیا کے اندر جو چیز رب سے مانگی، اللہ نے وہ نہیں عطا کی بلکہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز ہمیں عطا کر دی، تب بھی ہماری دعا قبول ہو گئی۔ اور دعا کی تیسری قسم وہ ہوتی ہے، ہم نے دنیا کے اندر اللہ سے کچھ مانگا، اللہ نے ہمیں دنیا میں کچھ نہیں دیا بلکہ ہماری اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا۔ آخرت کے اندر اس دعا کے بدلے میں ہمیں اجر و ثواب اور نیکیاں ملیں گی، تو یہ بھی گویا ہماری دعا رد نہیں ہوئی بلکہ قبول ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ 3 اقسام ہیں دعا کی، تو دعا کسی کی رد نہیں ہوتی، دعا ضائع نہیں ہوتی۔ ہماری معلومات میں کمی ہوتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں ضائع ہو گئیں۔ ہماری دعائیں ضائع نہیں ہوئیں۔ ہم شکوہ الگ کرتے ہیں، رب کا شکوہ الگ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ تجھ کو شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں، اس کو گلہ ہے کہ گدھا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دست دعا ملتا نہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگنے والے بنو، آپ جب مانگو گے، جیسے مانگو گے، وہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں جو مانگنا چاہتے ہیں اللہ آپ کو وہ عطا کرے، کچھ لوگ مال و دولت کی خاطر پریشان ہوتے ہیں تو وہ مال و دولت مانگتے ہیں، کچھ لوگ اور پریشانیوں میں ہوتے ہیں، مصائب میں ہوتے ہیں تو وہ دعائیں مانگتے ہیں، کچھ بے روزگار ہوتے ہیں تو وہ روزگار کی دعائیں مانگتے ہیں، کچھ بے اولاد ہوتے ہیں تو وہ اولاد کی دعائیں مانگتے ہیں، کچھ بے سکون ہوتے ہیں تو وہ سکون کی دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور ہمیں مل جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو پھر حدیث کے مطابق ہم جو آپ کو اوقات بتا رہے ہیں، ان اوقات میں آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو پھر اس کے لیے ان اوقات میں دعا مانگیے، اور ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تہجد کے وقت دعا مانگا کریں، کیونکہ تہجد کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اور تہجد کے وقت مانگی گئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا لاڈلا وقت ہے اور لاڈلی نماز ہے۔ جو آدمی اس نماز کو پڑھتا ہے اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو وقت ہے وہ ہے اذان کے وقت۔ اذان کے وقت مانگی گئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ جس وقت اذان ہو رہی ہو، کامیابی کی پکار ہو رہی ہو، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہو، اس وقت دل میں اللہ سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر سجدہ کی حالت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ حالت سجدہ میں آپ اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر فرض نمازوں کے بعد
جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ جب بھی فرض نماز ادا کریں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ اور 5ویں نمبر پر بارش کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ جو دعا بارش برس رہی ہو اس وقت اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، تو رحیم ذات سے رحمت کی بارش کے دوران جب آپ دعا مانگیں گے تو وہ دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ نمبر پر سفر کے وقت مانگی گئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ مسافر جب سفر میں ہوتا ہے، جب وہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اور ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اور اس کے ساتھ جب بھی دعا مانگیں اس سے پہلے بھی درود شریف اور بعد میں بھی درود شریف ضرور پڑھیں، اور دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بھی ضرور بیان کریں۔ انشاءاللہ آپ اس طریقے سے دعائیں مانگیں گے تو آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، آپ کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔